بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ آپ سوچ بدلیے، زندگی خود بخود بدل جائے گی۔ سوچیں، انسان کا رخ ایسے بدلتی ہیں جیسے طوفان اپنا راستہ بدلتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اعتماد حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ان پہ ہر کوئی بھروسہ نہیں کر پاتا، اور کچھ لوگ پرفیکٹ ہوتے ہیں، انہیں لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کسی جدوجہد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انسان تکلیف نہیں دیتے اور نہ ہی ان سے منسلک رویے، تکلیف تو محض ان سے لگائی گئی امیدیں اور وابستگیاں دیتی ہیں۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ ہر وہ شخص جو ایک عدد بوجھل دل کے ساتھ خاموشی اختیار کر چکا ہے، اسے کہو ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک محبوب لاپرواہ اور ایک محبت بے پناہ، دونوں ہی کافی ہیں سکون برباد کرنے کے لیے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے تو کم نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی میں بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ خاموش رہو تو آپ اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں دیر تک زندہ رہنا پڑتا ہے ان لوگوں کے قدموں کی چاپ بے بسی کے ساتھ سننے کے لیے کہ جنہوں نے ہمارے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہوتی ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں معاف تو کیا جا سکتا ہے مگر پہلے والا تعلق کبھی نہیں بنایا جا سکتا۔ بعض دفعہ اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جانا تکلیف دہ تعلق برقرار رکھنے سے بہتر ہوتا ہے۔ خوبصورت ہیں وہ روحیں جو اختلاف کی شدت کے باوجود بھی اپنے پاس ایک نرم دل رکھتی ہیں۔ جب ہم آدھے ادھورے چھوڑ دیے جاتے ہیں تب شروع ہوتا ہے آدھے سر کا درد، اور پھر یہ آدھے سر کا درد دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں آدھا کر دیتا ہے۔ مشکل پسند لوگ اتنی اذیتی زندگی گزارتے ہیں کہ خوشی کا ست رنگا پرندہ ان کے چوبارے پر بھی آ کر بیٹھ ہی نہیں سکتا، اور جو کہیں غلطی سے آ بھی بیٹھے تو یہ تالی مار کر اسے اڑا دیتے ہیں۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات نہ کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ چھوٹے تھے تو سب نام سے بلاتے تھے، اب تو بس کام سے بلاتے ہیں۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ شیخ سعدی سے کسی نے شکایت کی کہ فلاں شخص مجھ سے جلتا ہے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، اس کے لیے یہ سزا کافی ہے کہ وہ جلتا ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ پتہ ہے تکلیف کیا ہے؟ کسی کو چاہنا، پھر اسے کھو دینا اور خاموش ہو جانا۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ مذہب کے نام پر لوگ اتنی عبادت نہیں کرتے جتنی نفرت کرتے ہیں۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ترقی کرتا دیکھ اپنی آنکھیں بند مت کریں۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے زندگی کو بدلنے والی درجنوں کتابیں پڑھی لیکن قرآن کریم اس کے پاس گرد آلود ہوتا رہا۔
کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا تو بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ حالات کی چھلنی بڑی باریک ہوتی ہے، یہ بڑی صفائی سے اپنے اور پرائے چھٹک کر علیحدہ کر دیتی ہے، اور خاص کر ان اپنوں کو جو صرف نام کے ہوتے ہیں۔ زندگی برف کی طرح ہے، اس کو نیک کاموں میں گزارو، ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ دوستی ہمیشہ غریب سے ہی رکھو، کیونکہ جنازہ ہمیشہ غریب اٹھاتے ہیں۔ امیر لوگ تو گاڑی پہ سیدھا قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، آپ جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے، اور دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ گھبرائیے نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجئے، ایک تو وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں، دوسرے وکیل کی فیس بھی نہیں بھرنی پڑتی۔ کسی معاملے پر رائے دینے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کی اپنی کوئی سوچ ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی موت آسان کرنی ہو تو دوسروں کی زندگیاں آسان کر دیجئے۔ ہر مذہب اپنی تعلیمات اور تاریخ کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ شعور ہمیشہ پہلے اس کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے پھر بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ جب گھر کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں اور بے فکریاں بھی لے جاتے ہیں۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے، اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ جو لوگ خود گندگی میں رہتے ہیں دوسروں کی ذات پر کچرا وہی لوگ اچھالتے ہیں۔ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے سوائے جو کچھ آپ سیکھتے ہیں۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔